نبی نے کہا تم اطاعت کرو، یہ نبی نے کہا تم اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو، تیرے ماں باپ کا۔ پروفیسر ڈاکٹر انور جلال پوری نے کہا تھا کہ جو بھی نفرت کی ہے دیوار گرا کر دیکھو، جو بھی نفرت کی ہے دیوار گرا کر دیکھو، دوستی کی بھی ذرا رسم نبھا کر دیکھو، اور کتنا سکھ ملتا ہے معلوم نہیں ہے تم کو، اپنے دشمن کو کلیجے سے لگا کر دیکھو۔ اور چلو چلو سچ بولنے والوں سے رشتہ کر لیا جائے، چلو سچ بولنے والوں سے رشتہ کر لیا جائے، خود اپنے آپ کو دنیا میں تنہا کر لیا جائے، اور کتنا برباد کر ڈالا ہے ہم دونوں کو نفرت نے، اٹھو لفظ محبت لکھ کے سجدہ کر لیا جائے۔ اس سے پہلے کہ اپنے صدر محترم کو میں آواز دوں، زحمت دوں، ایک بار آپ زوردار نعرہ لگا کے استقبال کریں، نعرہ تکبیر۔ کتنے آہستہ بول لو، جب تک ایک ایک ہاتھ نہیں اٹھے گا جب تک میں ان کو بلانے والا نہیں ہوں، کیونکہ پتہ ہے دستار تو ہو گئی، بغیر دعا کے آپ جانے والے نہیں ہیں یہاں سے انشاءاللہ۔ تو ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہیں نعرہ تکبیر۔ حضرت عمر نے جس وقت اسلام قبول کیا اور وہاں موقع پر تھوڑے سے صحابہ تھے، علماء بیٹھے ہیں، وہ بتا دیں کہ اللہ کی قسم ایسا نعرہ لگایا تھا کہ مکے کی پہاڑیاں لرز کے رہ گئی تھی یار، ہم بھی انہی کے نام لیوا ہے۔ ایک بار نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر۔ میرے بھائی میں غم زدہ بیماروں کی طرح بول رہا ہوں، میں ایک تنہا ہزاروں کی طرح بول رہا ہوں، کم از کم میرا تعاون تو کریں آپ ایک بار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء حق علماء دیوبند، علماء حق علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ میں گزارش کر رہا ہوں اپنے صدر محترم میں ہمارے تمام علماء کے سروں کے تاج مخدوم و مکرم حضرت مولانا قاری خالد صاحب، انشاءاللہ کچھ نصیحتیں ہوں گی اور دعا ہو جائے گی بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم۔ اس وقت میں تقریر کا وقت نہیں ہے، اور ماشاءاللہ پروگرام آپ کا بہت عمدہ چلا۔ ناظم اجلاس حضرت مولانا ندیم اختر راہی دامت برکاتہم، جو اپنے فن کے شہسوار ہیں، بڑے حسن خوبی سے آپ کی جلسے کی نظامت کو انجام دیا ہے، کیونکہ ان حضرات کے تاریخ نہیں مل پاتی۔ ہمارے قاری محمد جاوید صاحب جو ابھی آپ نے ترانہ سنا، یہ اورنگ آباد کے ہی رہنے والے ہیں، لیکن اس وقت میں اس اورنگ آباد کے نام کو روشن کرنے والے، اس لیے کہ دور دراز جلسوں میں جانا اور جب معلوم ہوتے ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں تو نام آپ کے گاؤں کا ہی آتا ہے۔ مولانا محمد انعام الحسن یہ آپ ہی کے گاؤں کے ہیں، اور انہوں نے اپنی ہی گاؤں کے اندر ان حضرات نے، ان دونوں لوگوں نے ایک نظام کو بنا کر کے تعلیم کو آگے بڑھایا ہے۔
ارے بھائی یہ کام بعد کے ہیں ابھی یہ دکھانے کے لیے کہ ہاں بھی ہم ہاتھ ڈال رہے گھر جا کر ڈال لے اس وقت میں یہ آپ کا پروگرام یہ سمجھ لو کہ دنیا بھر میں دکھایا جائے گا. ہمارے ساتھی بھائی جو اس کی خدمت کر رہے ہیں ملک میڈیا یہ سمجھ لو کبھی بھی آپ یوٹیوب کھولیں گے اور سامنے اورنگ آباد کا نام ڈالیں گے مدرسے کا فوراً آ جائے گا. تو یہ ماشاءاللہ اس وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ویڈیو کی ضرورت کیا ہے. آج کل اس وقت میں حالات اتنے عجیب ہیں جو پوری دنیا کے سامنے ساری چیزیں ہیں. علماء اپنے بیانات کو مقررین اپنی تمام باتوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بعض آدمی کہتے ہیں کہ بیان کس انداز میں ہوا کس موضوع پر ہوا تھا. تو ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. بہرحال تقریر کا موقع نہیں ہے. یہ 4 بچے حافظ قرآن ان 5 بچوں کے دستار ہوئی ہے. ان کے علاوہ لڑکیوں کے الگ کتنی لڑکی فارغ ہوئی جی 4 لڑکی اور یہ 5 بچے 9 بچے آپ کے اس مدرسے نے آپ کو دیے ہیں. اب آپ یہ سمجھیں گے صرف 9 ہی بچے پڑھے ہیں بلکہ ہمارے اس ملک کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے اور مدرسے والوں کو کہا کرتے تھے اگر کسی کے 5 سپارے بھی ہو گئے ہوں اس کی بھی حوصلہ افزائی کیا کرو. اگر کسی کے 10 سپارے ہو گئے ہوں اس کی بھی حوصلہ افزائی تاکہ اس کو اور ہمت بڑھے جلدی سے قرآن کریم کو حفظ کر لے. یہ 4 بچے 5 بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور 4 لڑکیاں ہیں. گویا کہ یہ ثابت کیا ہے کہ آپ کا یہ مدرسہ الحمدللہ اپنے وقت پر محنت چل رہی ہے. اساتذہ اور ذمہ داروں کی بڑی محنت ہو رہی ہے. یہ قرآن کریم چلا کہاں سے؟ جن لوگوں نے مکہ المکرمہ کو دیکھا اور ایک پہاڑ کا نام ہے غار حرا وہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور اس غار میں غار حرا اللہ کے نبی کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور وہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اور اس پہاڑی پر غار حرا جہاں اللہ کے نبی موجود ہے اس پتھر کے اوپر لکھا ہوا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. جن لوگوں نے اس کو دیکھا جو لوگ گئے ہیں وہ بتلاتے ہیں اور ہمارا جانے کا اتفاق اس غار میں کتنی جگہ ہے؟ صرف اتنی جگہ ہے ایک آدمی کھڑے ہو کر ایک آدمی بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. صرف تھوڑی سی جگہ ہے. جب اس پہاڑ پر انسان جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس قرآن کا نزول یہاں سے شروع ہوا اور آج پوری دنیا کے اندر الحمدللہ اس سے زیادہ کتاب پڑھنے والی کوئی کتاب نہیں ہے. ہمارے قاری جانی صاحب نے اپنے اس ترانے کے اندر قرآن کریم کی ایک عظمت اور قرآن کریم کی ایک بات جو کہی ہے اور ان لوگوں کو مخاطب کیا جو قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کری ہے. میں کہتا ہوں کہ قیامت کی صبح پر کسی ماں نے ایسے لال کا جنم نہیں دیا ہے جو قرآن کریم کو مٹا سکتا. نہ قرآن کریم کو مٹا سکا نہ قرآن کریم کو مٹا سکتا. اس لیے کہ اس ملک کی آزادی کے وقت میں جب انگریز ناپاک انگریز نے اس ملک میں قدم رکھا ہزاروں مدرسے تھے دلی کے اندر ہزاروں مدارس تھے بڑے بڑے ادارے تھے لیکن ناپاک انگریز نے تمام لوگوں نے مل کر کے کہ مسلمان زندہ ہے تو اسلام کی وجہ سے ہے. مسلمان اگر زندہ ہے ایمان کی وجہ سے ہے. مسلمان اگر زندہ ہے اس قرآن کی برکت سے ہے. ان کے ایمان کو مٹایا جائے
آئے اس وقت میں بڑے بڑے علماء کو پھانسی دی گئی ہے اور ان حافظ قرآن کو توپ کی نال پر باندھ کر کے اور ان کے چھینچنے بکھیر دیے گئے ہیں، لیکن یہ قرآن ختم نہیں ہوا ہے، آج تک قرآن کریم زندہ ہے اور انشاءاللہ تمام زندگی قیامت کی صبح تک قرآن زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ ہر چند کوشش کی، قرآن کو جلا دیا گیا، قرآن کو دبا دیا گیا، علماء کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، حافظ قرآن کو سولی پر چڑھا دیا گیا، لیکن اللہ نے فرما دیا اس قرآن کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ بھئی کس کی ذات ہے؟ ارے کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہم ایک جلسے میں گئے اور جانے کے بعد کہا کہ مولانا جب بیٹھتے ہیں، کل بھی ہم رابطے کے ایک مسئلے میں تھے ویٹ میں، وہاں بھی ایک سلسلہ کوئی بات چیت شروع ہوئی کہ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں کی تنخواہ کتنی ہے؟ ہم نے کہا کہ تنخواہ معلوم مت کرو، یہ سمجھو کہ ایک ایک گاؤں کے اندر کئی مکتب ہیں، کئی مدرسے ہیں، بڑے بڑے ادارے بھی ہیں۔ الحمدللہ یہ مسلمان اپنے بلبوتے پر اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ان مدرسوں کو چلاتا ہے۔ ایک جگہ جلسہ تھا، میرے ایک دوست ہیں میرٹھ میں وکاس پنڈت، وہ میرے ساتھ جلسے میں تھے، تو انہوں نے ایک جگہ سوال کیا غازی آباد کے علاقے میں کہ بھئی یہ مدرسے چلتے کیسے؟ ہم نے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ ابھی دیکھنا مدرسے چلتے کیسے۔ یہ مسلمان اپنے ایمان اور قرآن کی حفاظت کے لیے مال کی تو مال کی جان کی قربانی پیش کری ہے اور تاریخ اس کی زندہ ہے۔ وہ بیٹھ گئے اور اس نے اس جلسے سے فارغ ہو کر اپنے علاقوں میں اور اپنے لوگوں سے کہا کہ واقعی یہ مسلمان زندہ ہے۔ مولانا ابوالکلام صاحب آزاد رحمت اللہ علیہ، ان سے صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ تو ایک آدمی نشے میں ہے اور پڑا ہوا ہے، ایک صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ ہے مسلمان کی حالت، تم کہتے ہیں کہ مسلمان زندہ ہے، دیکھو کس حالات میں ہے۔ اور وہ ایسا کیسے آدمی نہیں تھا کہنے والا، اس ملک کا بڑا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ مولانا تمہارے لوگوں کا یہ حال ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو آپ گاڑی میں بیٹھو اور میں ایک بات اس کے کان میں کہتا ہوں۔ وہ گیا اور جانے کے بعد میں اس کے کان میں ایک بات کہی، وہ آدمی نشے میں تو تھا لیکن کھڑا ہو گیا، ہمت کے ساتھ کھڑا ہو کر کہا ہے کسی کی طاقت جو مسجد کو ہاتھ لگا دے، ہے کسی کی طاقت جو قرآن کو ہاتھ لگا دے، ہے کسی کی طاقت جو ایمان کو ختم کر دے۔ اس نے کہا کہ مولانا آپ نے سے کیا کہا ہے؟ کہا کہ بس میں جانتا ہوں اور یہ جانتا ہے کہ ہم نے کہا کیا ہے۔ اس نے کہا کہ واقعی اس وقت میں ہم یہاں پر جمع ہیں، اپنے ان مدرسوں کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ ارے بڑھائیں گے بھائی، ارے بڑھائیں گے، کون کون بڑھائیں گے؟ ماشاءاللہ۔ صحیح بات تو یہ کہ مدرسے کی جگہ چھوٹی ہے اور ہمارے مولانا ندیم اختر بیچارے بار بار کہہ رہے کہ بیٹھ جاؤ لیکن جگہ نہیں ہے، بیٹھے کیسے؟ یہ بھی ایک مجبوری ہے، کوئی بات نہیں، یہ مجبوری ہے، ورنہ سب لوگ بیٹھے ہیں۔ اگر آپ جو ہے بات کو تو ماننے والے ہیں، اگر آپ ہمت کر کے ذرا سے آگے کو بڑھو تھوڑے سے آگے کو بڑھ جاؤ، ایسے ہی 50 گرام بس آگے کو ہو جاؤ تو کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ بیچارے کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ بیٹھ جائیں گے ورنہ پیر تھک جائیں گے، اور جب دعا ہوگی تو دعا کا احترام یہ ہے کہ بیٹھنا چاہیے۔ آگے کو آ جاؤ، ماشاءاللہ آ جاؤ۔ یہ لڑکی جو بیچ میں ہے تم کھڑے ہو کر باہر چلی جاؤ، لڑکیوں کام تو کچھ ہے نہیں اس وقت میں، یہ لڑکی باہر چلی جائیں گے اور یہ بیچارے آگے آ جائیں گے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو آنے کو بے حد قبول فرمائے۔ اب جو ہے اس وقت میں چونکہ وقت کی بڑی قلت ہے، آ جاؤ بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ، آگے کو آ جاؤ۔ یہ بیچارے سب لوگ بیٹھنے والے تھے اور اس وقت میں سارے کام، بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ، بیٹھ جاؤ۔ اب یہ بتاؤ یہ مدرسے ہمارے چلنے چاہیے نہیں چلنے چاہیے؟ ارے چلنے چاہیے نہیں چلنے چاہیے؟ چلنے چاہیے۔ اب ان چلنے کے لیے مدرسے کو چلانے کے لیے کیا کام کرنا پڑے گا بھائی؟
کیا کام کرنا پڑے گا؟ ارے کیا کام کرنا پڑے گا بھائی؟ یہ کہو کہ انشاءاللہ جب تک سانس میں سانس ہے اپنے ان مدرسوں کے ساتھ رہے گے انشاءاللہ۔ ارے ساتھ رہو گے؟ اگر اس ایمان کی حفاظت کے لیے جان کی قربانی دینی پڑے تیار ہو؟ ارے کون کون تیار ہے؟ اور اگر مال کی ضرورت پڑی تو ارے مال بھی دیں گے۔ کیا بات، اب کا ہاتھ کا مٹھے، کیا وجہ ہے؟ کیا ہو کہ انشاءاللہ ہم ہر اعتبار سے تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لو اس وقت میں یہ مدرسے کا تھوڑا سا کام اس وقت میں ماشاءاللہ کون شروعات کرے گا کہ لو جی میرے ساتھ اس وقت میں مدرسے میں یہ دیکھتے کون؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا إله إلا هو الحليم الكريم لا إله إلا هو رب العرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما الہ العالمین یہاں بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اے اللہ سب کے دلوں کے جائز تمناؤں کو قبول فرما سب کے جائز مرادوں کو قبول فرما اے اللہ تیرے نام پر لوگوں نے چندہ دیا ہم نے سوال کیا انہوں نے پورا کیا اے اللہ سب کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرما سب کے کاروبار میں خوب ترقی عطا فرما جتنے بچے حافظ ہوئے ہیں اے اللہ ان بچوں کو بہترین عالم بنا اے اللہ دین کا داعی اور شہدائی بنا اے ارحم الراحمین کے گھروں کو آباد فرما گھر والوں کو خوب آباد فرما پورا مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے اے اللہ ان کی جائز تمنا کو قبول فرما جائز مرادوں کو قبول فرما الہ العالمین ہم سب کی یہاں آنے کو بہت قبول فرما ہمارے مولانا انعام صاحب محنت کر رہے ہیں اے اللہ اساتذہ کو ان کو اے اللہ بھرپور خوب کامیابی عطا فرما جتنے لوگ حاسد ہیں حسد کرنے والے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما حاسدین سے حفاظت فرما شیطان کے شر سے محفوظ فرما اے اللہ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما اے اللہ خوب ترقی عطا فرما اے اللہ جتنے بچے حافظ ہوئے ہیں ان کے گھر والوں نے رشتہ داروں نے سب نے تعاون کیا ہے اے اللہ ہر گھر کے اندر عالم بعمل پیدا فرما ہر گھر کے اندر حافظ قرآن کو پیدا فرما ہر گھر کے اندر دین کے داعی اور شہدائی پیدا فرما جتنے لوگ بیمار ہیں اے اللہ تم کو شفا عطا فرما جتنے لوگ مرحومین ہیں اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما الہ العالمین جن کے بچے نہیں ہیں اولاد نہیں ہے اے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما جس گھر کے اندر جوان بیٹے بیٹیاں بے نکاح موجود ہیں اے اللہ ان کو بہترین رشتہ عطا فرما بہترین جوڑا عطا فرما اے اللہ ہم سب کو سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین یہاں پورے مجمع میں علماء اے ارحم الراحمین
حرامین بچے بوڑھے جوان عورتیں اے اللہ سب موجود ہیں، سب کی جائز تمنا کو قبول فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے اے اللہ ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما، نافرمانیوں سے حفاظت فرما، مدارسوں کی مراکزوں کی دینی خانقاہوں کی حفاظت فرما اے اللہ، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما اے اللہ، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، جو لوگ اسلام کو مدارس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ہدایت اگر ان کے مقدر میں نہیں ہے اے اللہ اس زمین کو ان سے پاک فرما، الہ العالمین ہم سب کو زندگی گزارنے کی اصول کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ، ہم سے تو مانگنا نہیں آتا اے اللہ تو بن مانگا عطا فرما، حضور پاک علیہ السلام کی اتباع نصیب فرما اے اللہ، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔